درس في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة يوسف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير. حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي حدثنا حكام الرازي عن أبويه عن عمرو هو ابن قيس الملائي وعن ابن عباس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. ورواه من وجوه آخر عن عمرو بن قيس المرسل. وقال أيضا: حدثنا محمد بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد أنبأنا خالد الصدان عمرو بن قيس عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد النبي قال: انزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله لعلكم تعقلون. ثم تلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث الآية وذكر الحديث ورواه الحاكم من حديث اسحاق بن راهويه عن عمرو بن محمد القرشي المنقري به. وروى ابن جرير بسنده عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال: من لا صاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله حدثتنا. فأنزل الله والله نزل أحسن الحديث. ثم مالوا ملة أخرى وقالوا يا رسول الله صلى الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن يعدون القصص. فأنزل الله تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص الآية فرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں اور اسباب نزول میں روایات پیش فرما رہے ہیں. سبب نزول تو یہ ہے کہ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی قصہ سنائے.
تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ سب سے احسن قصہ اتارا، جس کو خود قرآن نے فرمایا ہے احسن القصص۔ اچھا، یہ احسن القصص کیوں ہے؟ ورنہ قصہ تو سب عجیب ہوتے ہیں، انبیاء کے خاص طور پر جو واقعات ہیں وہ تو عجیب ہیں، لیکن اس کو احسن القصص علماء نے فرمایا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر حاسد بھی ہے، محسود بھی ہے۔ یعنی اس قصے کے اندر حاسد بھی ہے، محسود بھی ہے، عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے، مالک بھی ہے، مملوک بھی ہے، عفت و عصمت بھی ہے، خیانت بھی ہے، سرقے کا الزام بھی ہے، برات بھی ہے، تہمت بھی ہے، جیل بھی ہے، پھر رہائی بھی ہے، اس میں فرقت اور جدائی بھی ہے، پھر وصل بھی ہے، وصال بھی ہے۔ اس لیے یہ احسن القصص کہ اس میں ہر چیز کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کبھی کبھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے نا جی، وہ براہ راست نہیں بلکہ فرشتہ لے کے آتا ہے۔ نزل به الروح الامین، فرشتہ لے کے آیا۔ اسی طرح فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین متاع ثم امین۔ اور کسی جگہ فرمایا علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی۔ اللہ نے قرآن اتارا، فرشتے کے ذریعے اتارا، اور اس بات کی عظمت بڑھ جاتی ہے جہاں اللہ اپنی طرف نسبت کریں کہ انا انزلناہ، تحقیق ہم نے اتارا۔ اور دوسری بات یہ رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرمائیں کہ میں نے قرآن اتارا ہے تو اس سے میرے مدنی کی رسالت اور نبوت ثابت ہو گئی کہ جس پہ وحی خدا نے اتاری ہے وہ یقیناً نبی ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن ایسا اتارا جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بستی، کوئی گھر، کوئی مسجد الا قلیل کہ جہاں قرآن کا دور نہ ہو رہا ہو۔ ناظریں پڑھنے والے بھی ہیں، یاد پڑھنے والے بھی ہیں، تجوید سے پڑھنے والے بھی ہیں، اور یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو اللہ نے اتنا اپنے رحمت سے معجزہ بنا دیا ہے کہ 6 سال کے بچے، 5 سال کے، 7 سال کے پورا قرآن حفظ کر گئے۔ آج پوری دنیا میں یہودیت اور عیسائیت کا کنٹرول ہے، دنیا پر ان کی حکومت ہے، لیکن ایک تورات کا حافظ نہیں پیش کر سکتے، ایک انجیل کا حافظ نہیں پیش کر سکتے کہ جی ہم بھی مقابلے پہ پیش کرتے ہیں انجیل کا حافظ۔ لیکن یہ شان قرآن کی ہے کہ کوئی بستی خالی نہیں جہاں حافظ نہ ہو۔ تو اس لیے اس کو اللہ نے فرمایا قرآناً، مبالغے کے صیغے کے ساتھ، اور قرآناً موصوف ہے، آگے صفت ہے قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے قرآن جو آپ پہ اتارا ہے وہ لغت عربیہ میں ہے،
یاد رکھیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف عربی والے لغت والے جو ہیں ان کے لیے قرآن ہے اور جو عربی نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ حضور کی نبوت تو ساری مخلوق کے لیے ہے. لیکن اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو لازمی بات ہے نا کسی ایک زبان میں اتارنا تھا نا. تو پوری دنیا میں عربی سے زیادہ جامع، معنی، کامل، مکمل، افصاح، ابلغ اور کوئی لغت نہیں. ساری دنیا میں یعنی آپ دیکھ لیں کوئی دنیا کی زبان عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب عربی میں آپ دیکھ لیں کہ انسان کے جو ادوار ہیں مثلا کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ. اس کے بعد جو صورت ہے وہ کیا؟ وہ علقہ ہے، اس کا الگ نام ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ سارے نام کسی اور لغت میں مجھے دکھا دیا. اچھا انگریزی جو اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہے نا، ان کا تو حال یہ ہے نا، پوچھو بھی وہ کہتے ہیں یہ 20 year old 20 سال کا بوڑھا. یہ کوئی لغت ہے؟ کوئی زبان ہے؟ یہ قرآن ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے تو جنین ہے، ولادت کے بعد وہ رضیع ہے، رضیع کے بعد وہ فطیم ہے، فطیم کے بعد وہ صبی ہے، صبی کے بعد وہ ولد ہے، ولد کے بعد وہ شاب ہے، شاب کے بعد وہ شیبہ ہے، شیبہ کے بعد وہ حرم ہے، حرم کے بعد وہ موت ہے. اس کے سارے نام ہیں. کسی اور دنیا کی لغت میں مجھے دکھا دیں. کوئی دنیا کی لغت کہ جس میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو کیا نام ہے، باہر آئے تو پھر کیا نام ہے، دودھ پینے والے کا کیا نام ہے، دودھ چھوڑنے والے کا کیا نام ہے، پھر جب بڑا ہو تو کیا نام ہے، اس سے بڑا ہو تو کیا نام ہے، پھر اس سے بڑا ہو. یہ سارے ادوار جو ہیں ہر دور کا الگ نام مجھے دنیا کی اسی لغت میں دکھا دیا. ماشاءاللہ آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے نا جی. آج کل تو 1 منٹ میں آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لیں گے، مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں کسی زبان میں. اور پھر یہ لفظ جو ہے عربی کا یہ اتنا بڑا وسیع ہے اور کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جس کو اگر الٹ کر دو تو معنی نہ بدلے. یہ سیدھا بھی پڑھا جا سکتا ہے، الٹا بھی پڑھا جا سکتا ہے. زاربا پھر اس کو الٹا کریں تو بارازا، زاکارا الٹا کریں راکازا. اور کوئی زبان مجھے الٹا کر کے دکھائیں. ایسے نہیں اللہ نے قرآن عربی میں اتار دیا. عربی زبان کے اندر جو وسعت ہے نا جی، جو بلاغت ہے، پہلے زمانے میں ایسے ایسے شاعر بھی گزرے ہیں جیسے متنبی ہے مثلا، اللہ معاف کرے، وہ اپنے ادب کی بنا پہ، شعر کی بنا پہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میرا کلام بھی ایسے ہے جیسے نبی کا ہوتا ہے، یعنی فصاحت و بلاغت پہ. اور اسی طرح عرب میں خاص طور پہ حج کے موقع پر کعبہ شریف سے بڑے بڑے جو شعراء آتے تھے ساری دنیا سے. حج تو سب کرتے تھے، حج تو ابو جہل بھی کرتا تھا، حج تو سارے قبائل کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے. اب وہ جو بڑے بڑے شاعر آتے نا جی، وہ جو ہر سال نیا کلام کوئی لکھتے نا اپنا، وہ کعبہ شریف پہ لٹکا دیتے لکھ کر.
ہر شاعر اپنا کلام لٹکا دیتا. معنی یہ ہوتا تھا کہ ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی اس کلام کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو وہ جو لٹکائے جاتے تھے نا کلام، اس کا نام ہو گیا کتابوں میں سبع معلقہ. آج بھی ہمیں ادب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے سبع معلقہ. اسی طرح یعنی ایسے ایسے شاعر پیدا ہوئے. ایک دن ایک مسلمان کو بھی خیال آ گیا، اس نے کہا یار ہمیں شعر تو آتے نہیں، تو ہم بھی کوئی مقابلہ کریں. اس نے چھوٹی سی سورت لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ لکھ کے کعبے پہ لٹکا. اب جو بھی شاعر آئے نا جی، وہ یوں کھڑے ہو کے پڑھے اور سوچ کہ بھائی یہ کس کا کام. آخر وہ مجبور ہو گئے. اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا استاد الشعراء جو تھا وہ ربیعہ تھا. جیسے آپ کے ہاں غالب گزرا ہے، اسی طرح اقبال گزرا ہے. بڑے بڑے شاعر آپ کے ہاں بھی گزرے ہیں، استاد الشعراء کہے جاتے تھے. تو وہ اس کو لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ آج کعبۃ اللہ پر ایک ایسا کلام لٹک رہا ہے، ہم تو سارے سمجھنے سے قاصر ہیں. آپ مہربانی کر کے کوئی مقابلہ کریں. وہ آیا، اس نے ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ، 3 دفعہ. انہوں نے کہا لے آؤ بھائی کاغذ قلم. انہوں نے کہا آج استاد جوش میں آ گیا ماشاءاللہ، اب یہ ایک لکھے گا. اس نے وہی سورت لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اور نجرک واللہ لیس کلام البشر. خدا کی قسم کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں. تو ہم تو بندے ہیں، بندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ تو بندے کا کلام ہی نہیں. تو یہ مقام جو ہے وہ قرآن کو اور لغت عربیہ کو حاصل تھا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ سارے عربی تھے نا، خاص طور پہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر سارے قرشی تھے. تو ایک دن حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی ایسا کلمہ استعمال فرماتے ہیں عربی کا، ہم عرب ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکتے. حالانکہ ہم بھی تو عربی ہیں نا، ہماری تو مادری لغت ہے نا. حضور نے فرمایا کیوں نہ ہو، اسمی محمد وربیت فی بنی سعد، میرا نام محمد ہے اور میں نے بنو سعد حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں زندگی بچپن گزارا ہے، تو میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو کس کی زبان فصیح ہوگی. پہلے تو بچوں کو باہر اسی لیے بھیجتے تھے نا تاکہ اس کی ان کی زبان جو ہے، یہ شہری زبان جو ہوتی ہے نا، شہری زبان ہمیشہ خلط ملط ہوتی ہے، کئی زبانیں مل جاتی ہیں نا. ابھی عربی زبان یہاں انہوں نے ایسے بگاڑ دی ہے باہر کے لوگوں نے. اب مثلا ٹویٹا گاڑی کا نام ہے، انہوں نے کہا تویوتا، یہ کوئی نام ہے. لڑکے کو کہتے ہیں ولد، انہوں نے کہا واد. وہی واد کا معنی تو قتل کرنا ہے، واد البنات، وہ واد بن گیا. اچھا اقول لک، اس کو بگاڑا تو کہا اگلک. یہ زبان، یہ شعر کی وجہ ہے. یہ ہوٹل پہ آپ جائیں نا، وہ جو بناتے ہیں نا ایسے انڈے شنڈے، وہ کہتے ہیں شکشوکا. اب شکشوکا کو عربی کا لفظ ہے کٹ کیٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک وجہ کیا ہے کہ شہر میں زبانیں ہمیشہ مخلوط ہو جاتی ہیں. مختلف لوگ آتے ہیں، جیسے آپ کے لوگ جاتے ہیں یورپ میں، ان کی انگریزی سنو تو جناب اش کر، میں سپیک نہ پیا.
صدیق انگریزی سے اور میں پنجابی سے. انا للہ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن جو اتارا ہے نا میرا مدنی، وہ قرآن عربی ہے. وجہ کیا ہے کہ 3 بر اعظم جو تھے نا، سب سے جدا مکہ تھا. اور یہ بھی پڑھے لکھے دوست جو ہیں نا جی، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ واحد جگہ ہے مکہ جس کا اللہ نے کسی کو پتہ نہیں دیا. یعنی اب پٹرول نکل سکتا ہے، حضور کے زمانے میں نہیں نکل سکتا تھا. اب اگر سونا نکل سکتا ہے، سونے کے پہاڑ ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ایسے ڈر رہے ہیں نا کہ سعودی عرب بھوکھائیاں نہیں بھوکے مرتے انشاءاللہ. ان کو اللہ نے وہ دولت دی ہے. ہاں اللہ ناراض ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ تو ان کے بعد وادی الذہب ہے. ان کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ان کا نکالنے میں مشقت و محنت خرچ زیادہ آتا ہے، لیکن سوچ رہے ہیں نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی. تو اب یہ سب کچھ پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا نہ میرا محبوب، ہم نے اس مقام کو محفوظ رکھا ہے تاکہ کسی دشمن کی دولت پہ پٹرول پہ نظر نہ پڑے. محفوظ رکھا ہے کہ سب سے پہلے میرا مدنی آئے، قرآن اترے، جو دنیا پہ پھیل جائے. کسی کی نظر ہی نہیں تھی نا ادھر. وادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گندم نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے، پھل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میری حکمتیں ہیں. میں اگر طائف میں پھل اور باغ لگا سکتا ہوں، مکے میں بھی لگا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جو مکے میں آئے وہ میرے لیے آئے، کعبے کے لیے آئے، باغوں کے لیے نہ آئے. میں اگر چاہتا، اللہ فرماتے ہیں زمزم میٹھا بھی کر سکتا تھا، پھر زمزم کو میٹھے ہونے کی وجہ سے پیتے یا ٹھنڈے ہونے. فرمایا نہ میں نے اس کا ذائقہ ایسا رکھا ہے کسی ذائقہ ملتا ہی نہیں، تاکہ جو زمزم کو پیے زمزم سمجھ کے پیے، عبادت سمجھ کے پیے، شفا سمجھ کے پیے. یہ نہیں کہ یار بڑا میٹھا پانی ہے، او یار بڑا ٹھنڈا پانی ہے، اس لیے پیے کہ وہ شفا ہے. اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ بلد بھی عربی، میرا مدنی بھی عربی، تو لازمی بات ہے کہ قرآن بھی عربی. اور مخاطبین اول جو تھے، یعنی حضور کے سب سے پہلے مخاطب جو ہے وہ مکے والے ہیں، وہ کون تھے؟ وہ بھی عربی. اسی لیے ولید ابن المغیرہ نے جب قرآن سنا، مکے کا بہت بڑا آدمی تھا جس کے مکے اور طائف تک باغات تھے، جائیدادیں تھی، دولت تھی، پیسہ تھا، اولاد تھی. آیا اور اس نے حضور کے سامنے اپنی باتیں رکھی. حضور نے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کی. جب حضور نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع، میرا محبوب تیرے رب کا عذاب کافروں پہ آنے والا ہے. اور نے کہا بس یا محمد، بس آگے نہ پڑھیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو. کانپتا لرزتا ہوا چلا گیا. جب قوم آئی انہوں نے پوچھا، اس نے کہا دیکھو یاد رکھو، میں نے شعراء کا کلام بھی سنا ہے، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے بڑے بڑے منجمین کا کلام بھی سنا ہے، لیکن آج جو حضور نے پڑھا ہے نا، واللہ لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. دشمن کو بھی اعتراف تھا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس خطے کو چن لیا کہ یہ خطے کی زبان بھی عربی
اور میرا مدنی سرکار بھی عربی، اللہ کا قرآن بھی عربی. اور ایک اور بھی یاد رکھ لو کہ دنیا میں چل رہے ہو نا مختلف زبانیں ہیں، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی پختون ہے، کوئی ازبک ہے، کوئی کچھ تاجک ہے، لیکن مرنے کے بعد صرف عربی ہوگی. عربی عالم برزخ سے شروع ہو جائے گی، خود بخود سیکھ جاؤ گے، سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ قبر میں جو سوال جواب ہوگا انگریزی میں نہیں ہوگا نا، عربی میں ہوگا نا کہ من ربک، اور وہ جواب بھی عربی میں دے گا نا کہ ربی اللہ. ما دینوں کا تو عربی میں جواب دے گا دینی الاسلام. اچھا اسی طرح یاد رکھیں جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی. تو یہ عربی زبان میں اتنا بڑا اثر ہے. میں پرانی بات ہے، اب تو مدت ہو گئی نہ سفر نہیں کیا اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے، باہر جانے کے میرا، اور کچھ حالات بھی باہر کے ملکوں کے ایسے ہو گئے کہ بلا وجہ جا کے آدمی ایئرپورٹ پہ کھڑا رہے. تو اس لیے بھی میں نہیں جاؤں. تو بہرحال میں ساؤتھ افریقہ میں تھا ایک جگہ، تو جلسہ تھا، تو ایک لڑکے نے یونیورسٹی کا کوئی پروگرام تھا، ایک لڑکے نے سوال لکھا، اور وہ لڑکا سوال کرنے والا ہندو تھا. اس نے لکھا کہ مولوی صاحب معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو خدا ہے نا نعوذ باللہ وہ حساب میں کمزور ہے. کیوں؟ اس نے آگے وجہ لکھی. اس نے کہا دیکھیں نا کہ اگر حضور کا دین پورے عالم کے لیے ہے تو اس وقت جب حضور پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق رہتی تھی، اور مکے میں تو چند ہزار بھی نہیں تھے. اللہ نے اپنا نبی وہاں بھیجا جہاں چند ہزار، وہاں کیوں نہیں بھیجا جہاں لاکھوں، تاکہ حضور کا پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کو حساب کا پتہ نہیں لگانا. تو میں نے اس کو جواب میں سمجھایا، میں نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے، اللہ ہمارے جو ہیں وہ علیم ہیں، علام ہیں، عالم الغیب ہیں. انہوں نے اگر اپنے نبی کو آپ کے ملک میں ہندوستان میں بھیجا ہوتا تو آپ تو کسی خوبصورت شکل کو دیکھ کے دیوی دیوتا بنا لیتے ہیں، سانپ کو دیکھ کے بھی جھک جاتے ہیں، آپ تو ہر خوبصورت چیز کے آگے جھک جاتے ہیں. حضور کا جمال دیکھ کر آپ ان کو خدا بنا دیتے. تم لوگوں نے محمد بن قاسم کو دیکھا تو کہا بھگوان آ گیا ہے، دیوتا آ گیا ہے. اور اگر حقیقت محمد مصطفیٰ کو دیکھتے تو آپ کو خدا بنا دیتے تو وہ نبی تو خود خدا بن جاتا، توحید کا تو کام ہی رہ جاتا. اللہ نے ایسی جگہ بھیجا کہ جو ماننے پہ آئے تو صدیق بنے، اور نہ ماننے پہ آئے تو پھر ابو جہل بنے. ایسی مقام پہ بھیجا کہ جو ماننے پہ آئے ہیں نا پھر توحید کے پہاڑ بن گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کعبے کو بھی بتوں سے بھر دیا. تو اس لیے حکمت تھی کہ اللہ نے لغت عربی اور زمان بھی رمضان اور مکان بھی بقاوی عربی اور نبی بھی عربی، اور پھر نسبت بھی اپنی ذات کی طرف کی کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اور پھر جمع کا صیغہ شان عظمت بدار، نحن نقص علیک، میرا مدنی ہم آپ پہ قصہ بیان فرماتے ہیں، احسن القصص، جو سب سے بہتر قصہ ہے، جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، جس کے اندر بھائیوں کی دشمنی بھی ہے، حسد بھی ہے، جس کے اندر گھر کی مالکہ کی خیانت بھی ہے، جس کے اندر جیل بھی ہے، رہائی
بھی ہے، جس کے اندر قید بھی ہے پھر تخت بھی ہے، جس کے اندر غلامی بھی ہے پھر حکومت بھی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ یاد رکھو اس آیت میں شان محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس قصے کے آنے سے پہلے آپ جاہلین میں تھے، فرمایا نہ غافل، یہ سب خیال نہیں تھا۔ غافل ہونا الگ بات ہے، جاہل ہونا تو الگ بات، وہ تو عیب ہے۔ اس لیے اللہ نے خطاب جو نبی کو فرمایا تو فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔